سامعین السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں, لوگ ان میں پریشان رہتے ہیں, لیکن 3 مسائل ایسے ہیں جس میں تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مسائل حل ہو کے ہی نہیں دیتے. جیسے کہ روزگار میں تنگی ہو جاتی ہے, یا کاروبار میں تنگی ہو جاتی ہے, یا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے, یا روزگار لگتا ہی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے جس کے لیے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے, بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی ہیں, رشتے آتے ہیں رشتہ طے نہیں پاتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی اولاد نہیں ہو رہی, اور اگر اولاد ہو رہی ہے تو اوپر تلے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, بیٹا پیدا نہیں ہو رہا. لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہر علاج کرا لیا, کاروبار کے جتنے اصول ہیں سب اپنا لیے, نہ کاروبار چل کے دے رہا ہے, نہ روزگار لگ کے دے رہا ہے, نہ بیٹیوں کی شادی ہو پا رہی ہے, اور نہ ہی بیٹا ہو پا رہا ہے یا اولاد ہو پا رہی ہے. لوگ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ روحانی امداد حاصل کریں, مثلا کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی دعا, کوئی درود, کوئی دم. اب ایسے میں جب وہ اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو انہیں دیواروں پر, جگہوں پر اشتہارات لگے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جہاں پر عاملین یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آئیے ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے, وہ عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں. تو عاملین ان کو ایک بالکل الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں, انہیں ایک الگ ہی کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا روزگار اس لیے نہیں لگ رہا, آپ کا کاروبار اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ کے دشمن نے رزق کی بندش کرا دی ہے, کاروبار کی بندش کرا دی ہے. اور بیٹیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ رشتہ باندھ دیا گیا ہے, رشتے کی بندش کروا دی گئی ہے. اور اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کہ اولاد کی بندش کرا دی گئی ہے, یا اولاد نرینہ بیٹے کی بندش کرا دی گئی ہے. اور اس بندش کو کھولنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندش کھل جائے یا بندش ختم ہو جائے تو پھر آپ کو ہمیں دینے پڑیں گی کچھ رقم, مشک, زعفران, کالی مرغی, کالا بکرا, الغرض وہ ہر طرح کی چیزیں مانگ لیتے ہیں اور قیمتی سرمایہ ہڑپ جاتے ہیں. اب بندش کیا ختم ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو ایک طرف, لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندش آخر ہوتی کیسے ہے. میں اس حوالے سے جب قرآن سے رجوع کرتا ہوں تو قرآن مجھے یہ بتاتا ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. اسی مضمون کو سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اگر میں اپنے بندے کو کوئی خیر پہنچانا چاہوں تو میں ہر شے پر قادر ہوں. اسی مضمون کو تیسری جگہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, کہ اگر میں اپنی رحمت کے کسی حصے کو انسانوں کے لیے کھول دوں تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یعنی اللہ کی خیر کو, اللہ کی فضل کو, اللہ کی رحمت کو, یعنی کہ ہم مجموعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو کوئی شخص روک ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ عاملین جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بندش کرا دی ہے, رزق کی بندش, رشتوں کی بندش, اولاد کی بندش یا اولاد نرینہ کی بندش, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک جھوٹ ہے, یہ ایک جھوٹے دعوے ہیں. اور ان دعووں کے ذریعے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یہ نہ صرف ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں بلکہ لڑکیوں کی رشتے اور اولاد کے لیے زیادہ تر خواتین جاتی ہیں تو بعض اوقات یہ عاملین ان کی عزت کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ تمام چیزیں چونکہ نعمت ہیں اور نعمتوں کو روکا نہیں جا سکتا, یہی نعمتیں اگر اللہ کی مصلحت یا تقدیر کے لکھے کے سبب سے کچھ تاخیر سے ہم تک پہنچتی ہیں یا ہماری تقدیر میں نہیں ہوتی تو یہی مصیبتیں بن جاتی ہیں. اور مصیبتیں ہم تک کیوں پہنچتی ہیں اس بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستی کے ساتھ
اور تکالیف اور مصائب کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے حضور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائیں. یعنی یہ جو وقتی طور پر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے نعمتوں میں یا رکاوٹ آ جاتی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے کھل جائے اور ہم پر یہ معاملات آسان ہو جائے، تو اللہ کے حضور جھک جائیے، عاجزی اختیار کیجئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنی خیر کو، اپنی نعمتوں کو دوبارہ آپ پر جاری فرما دے. عاملین کے پاس نہ جائیے، اپنی خواتین کو سمجھائیے. اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.